بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم سلطان محمود غزنوی سے کنگ امپائر جلال الدین محمد اکبر تک کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 19 نمبر قسط ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم کل بات کر رہے تھے سلطان محمود غزنی سے بلغ آیا اور وہاں سے خوارزم کا ارادہ کیا۔ جب خوارزم کی سرحد پہنچا تو اس نے محمد بن ابراہیم تائی کو لشکر کا مقدمہ الجیش بنا کر پہلے روانہ کیا تھا۔ جس وقت انہوں نے منزل کی اور صبح کی نماز میں مشغول ہوئے تو خمار تاز جو خوارزمیوں کا سپہ سالار تھا کمین گاہ سے نکلا اور ان پر حملہ آور ہوا۔ ایک کثیر جماعت کو قتل کر کے اس جمعیت کو منتشر کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی کو جب یہ خبر ملی تو اس نے اپنے غلاموں کی ایک زبردست فوج ان کے تعاقب پر مقرر کر دی۔ انہوں نے اس کا پیچھا کیا، اسے گرفتار کیا اور سلطان کے پاس لے آئے۔ سلطان محمود غزنوی قلعہ ہزار اسب پر پہنچا تو خوارزم بڑی جمعیت اور تیاری کے ساتھ فوج آراستہ کر کے مقابلے پر آ گئے۔ بڑی سخت لڑائی ہوئی۔ آخر خوارزمیوں کو شکست ہوئی اور الپتگین بخاری جو ان کا سپہ سالار تھا قید کر لیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے لشکر کے ہمراہ خوارزم جانے کا قصد کیا۔ اس نے پہلے ابو العباس کے قاتلوں کو قصاص میں قتل کرایا اور اپنے امیر حاجب التون تاش کو خوارزم شاہ کا خطاب دے کر خوارزم کی ولایت اس کے سپرد کر دی گئی اور وہاں سے بلغ آ کر ہرات کی ولایت اپنے لڑکے امیر مسعود کو دی اور ابو سہیل محمد بن روزنی کو اس کا وکیل بنا کر اس کے ہمراہ روانہ کر دیا اور گورکان کی ولایت امیر محمد کو دے کر ابو بکر کہستانی کو اس کے ہمراہ کر دیا۔ سن 409 ہجری 1018 اور 19 میں سلطان محمود غزنوی نے ولایت کنوج کو فتح کرنے کے ارادے سے فوج کشی کی۔ وہ 7 ہولناک دریاؤں کو عبور کر کے جب کنوج کی سرحد پر پہنچا تو وہاں کے حاکم کورا نائی نے اطاعت قبول کر کے امان چاہی اور پیشکش بھیجی۔ سلطان محمود غزنوی وہاں سے برن کے قلعہ پر پہنچا اور اس قلعہ کا حاکم ہردت اپنے عزیزوں اور ہم قوم لوگوں کو سپرد کر کے خود کنارہ کش ہو گیا۔ اہل قلعہ مقابلے کی تاب نہ لائے۔ 10 لاکھ درہم کو جن کی 2,50,000 روپے ہوتے ہیں اور 30 ہاتھی پیش کر کے امان حاصل کر لی۔ پھر سلطان وہاں سے قلعہ مہاون پر دریائے جمنا کے کنارے پہنچا۔ اس قلعہ کے حاکم کل چندر نے ارادہ کیا کہ ہاتھی پر سوار ہو کر دریا کے پار جائے اور فرار ہو جائے۔ سلطان کے لشکریوں نے حملہ کر دیا۔ جب اس کے نزدیک پہنچے تو اس نے اپنے آپ کو خنجر سے ہلاک کر دیا تو قلعہ فتح ہو گیا۔ 85 ہاتھی اور بے انتہا مال غنیمت لشکر اسلام کے ہاتھ آیا تھا اس وقت۔ وہاں سے سلطان شہر متھرا جسے متھرا پہنچا۔ یہ متھرا ایک بڑا شہر ہے جس میں بڑے بڑے بت خانے ہیں اور متھرا کرشن بن باسدیو کی جائے پیدائش بھی ہے۔ ہندو اس کو خدا کا اوتار مانتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جب سلطان اس شہر میں پہنچا تو کوئی شخص جنگ کے لیے نہیں نکلا۔ سلطان کے لشکر نے سارے شہر کو غارت کر دیا، بت خانوں کو جلا دیا گیا، بہت کچھ مال و دولت ہاتھ آیا۔ ایک سونے کے بت کو سلطان محمود غزنوی کے حکم سے توڑا گیا۔ اس کا وزن 98,003 مشکال پختہ سونا تھا اور اس میں سے یاقوت کجلی کا ایک ٹکڑا نکلا جس کا وزن 450 مشکال تھا۔ کہتے ہیں کہ چندرانے کے پاس جو ہندوستان کے راجاؤں میں سے ایک راجا تھا، ایک ہاتھی تھا جو نہایت قوی ہیکل اور مشہور تھا۔ سلطان اس کو زیادہ سے زیادہ قیمت میں خریدنا چاہتا تھا مگر حاصل نہ ہوا۔ اتفاق سے کنوج سے واپسی کے وقت وہ ہاتھی فیل باندھ کے بغیر رات میں ہاتھیوں میں سے بھاگ کر سلطان کے خیمے کے نزدیک آ کھڑا ہوا۔ سلطان اس کو پا کر بہت خوش ہوا۔ اس کا نام خدا داد رکھ دیا گیا۔ غزنی پہنچ کر کنوج کے مال غنیمت کو شمار کیا گیا تو 10 لاکھ درہم، 3,000 غلام اور 350 ہاتھی
شامل تھے۔ روایت ہے کہ جب سلطان محمود غزنوی نے سنا کہ راجہ نندا نے کنوج کے راجہ کو اس وجہ سے قتل کر دیا تھا کہ اس نے سلطان محمود غزنوی کی اطاعت قبول کر لی تھی، تو سلطان محمود غزنوی نے نندا کی پہ کنی کا مسمى ارادہ کر دیا تھا، تباہ کرنے کا پورا ارادہ کر لیا تھا، اور 410 ہجری 1019 اور 20 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی پھر ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا۔ جب دریائے جمنا پر پہنچا تو نروجے پال کو جو سلطان کی فوج کے سامنے بھاگ چکا تھا، نندا کی اعانت اور مدد میں پھر سلطان کے مقابلے پر آ گیا تھا اور لشکر راستہ کیا، چونکہ بیچ میں گہرا دریا تھا، لہذا سلطان کے حکم کے بغیر کوئی اس دریا کا پار نہ ہوا۔ اتفاقاً سلطان سے خاصا کے 60 غلام ایک دم دریا کے اس پار پہنچ گئے اور نروجے پال کے سارے لشکروں کو منتشر کر کے شکست دے دی گئی۔ نروجے پال چند کافروں کے ہمراہ بھاگ گیا۔ غلام سلطان کے سامنے نہیں آئے، بلکہ انہوں نے اس شہر کا قصد کیا جو اس نواح میں تھا۔ شہر کو خالی پا کر لوٹ مار شروع کر دی اور بت خانوں کو منہدم کر دیا۔ سلطان محمود دوسرے دن یہ خبر پا کر سوار ہوا اور کمین گاہوں کو اچھی طرح دیکھا۔ اس نے لشکر کے انخلا کو دیکھ لیا اور اس کے مکر و فریب سے اطمینان ہو گیا، تو تخت اور تاراج کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ بے شمار مال دولت لشکر اسلام کے ہاتھ آئی۔ اتفاق سے نندا کے لشکر کے 580 ہاتھی جنگ میں ملے، بطور مال غنیمت ان کو حاصل کیا، اور سلطان مظفر و منصور غزنی واپس چلا گیا تھا۔ اس زمانے میں خبر ملی کہ قیرات اور نور دو درے ہیں جہاں کے رہنے والے سب کافر ہیں اور ان کے ٹھکانے مستحکم ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے فوجوں کو حاضری کا حکم دیا اور لوہار، بڑھائی اور سنگ تراشوں کو ایک بڑی جماعت لے کر اس علاقے کو کوچ گیا۔ اس مقام کے نزدیک پہنچا تو پہلے قیرات کا ارادہ کیا۔ قیرات بہت سرد مقام ہے، وہاں میوہ بہت ہوتا ہے، اس شہر کے لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اس علاقے کے حاکم نے اطاعت قبول کر لی اور مسلمان ہو گیا۔ اس علاقے کے تمام باشندے بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ صاحب علی ابن آلت ارسلان کو نور کی فتح کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اس نے وہاں جا کر اس علاقے کو فتح کر لیا اور قلعہ بنوایا۔ علی بن قدر جو کو اس قلعہ کی کوتوالی پر مقرر کیا۔ اس علاقے میں اسلام توان اور کرم پھیلا گیا تھا۔ سن 412 1021 اور 22 میں عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے کشمیر کا ارادہ کر کے لو کوٹ کا محاصرہ کیا، تقریباً 1 ماہ تک وہاں قیام کیا۔ اس قلعہ کی بلندی اور استحکام کی وجہ سے اس پر فتح نہ پا سکا۔ وہاں سے نکل کر لاہور و باقرار روانہ ہوا۔ لشکر ان پہاڑوں کی گھاٹیوں میں تخت و تاراج کی غرض سے منتشر ہو گیا تھا۔ حد سے زیادہ مال اور غنیمت لشکر اسلام کے ہاتھ لگا۔ سلطان موسم بہار کے آغاز میں مظفر و منصور غزنی واپس آ گیا تھا۔ سن 413 ہجری 1022 اور 23 عیسوی میں سلطان نے پھر ولایت نندا کا ارادہ کیا۔ گوالیار کے قلعہ پر پہنچا تو اس کا محاصرہ کر لیا۔ جب 4 دن گزر گئے تو اس قلعہ کے حاکم نے ایلچیوں کو بھیجا اور 35 ہاتھی پیشکش گزارنے اور امان چاہی۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کی صلح کی درخواست منظور کر لی اور قلعہ قلنجر کی جانب متوجہ ہوا اور اس قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے میں ایک مدت گزر گئی تو اس قلعہ کے حاکم نندا نے 300 ہاتھی پیشکش گزار ان کی پناہ چاہی، چونکہ انہوں نے ان ہاتھیوں کو فیل باروں کے بغیر قلعہ سے باہر نکال دیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا کہ ترک ہاتھیوں کو پکڑ کر ان پر سوار ہو جائے۔ اہل قلعہ نے یہ مشاہدہ کر کے تعجب کیا اور ترکوں سے عبرت حاصل کی۔ نندا نے ہندی زبان میں سلطان کی مدح میں ایک شعر لکھ کر بھیجا۔ سلطان نے اس شعر کو ہندوستان کی فضا اور دوسرے شعراء کو جو اس کی ملازمت میں تھے سنایا۔ سب نے تعریف کی۔ سلطان نے اس پر فخر کیا اور 15 کلوں کی حکومت کا شاہی فرمان اور دوسرے طوائف کے ہمراہ بدلے میں اس کے پاس بھیج دیا۔ نندا نے بھی اس کے عوض بے انتہا مال اور جوہرات سلطان کی خدمت میں ارسال کیا اور سلطان وہاں سے فتح یاب ہو کر غزنی واپس پہنچ گیا۔ سن 414 ہجری 1023 اور 24 عیسوی میں
سلطان محمود غزنوی نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ اس لشکر کے علاوہ جو اطراف ولایت میں تھا 54,000 سوار اور 1,300 ہاتھی آئے۔ سن 415 اور 1024 اور 25 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی بلخ پہنچا۔ اس زمانے میں علی تگین ماورائے نہر کوئی لوگوں پر ظلم کر رہا تھا۔ سلطان اس کو دفع کرنے کے ارادے سے جیویں سے گزرا۔ ماروائے نہر کے سردار استقبال کے لیے آئے، حتیٰ کہ یوسف قدر خان بھی جو تمام ترکستان کا بادشاہ تھا استقبال کے لیے آیا۔ محبت اور دوستی کے طور پر بادشاہ نے سے ملاقات کی۔ سلطان اس کے آنے سے خوش ہوا، جشن منعقد کیے گئے، ایک نے دوسرے کو ہدیے، ایک دوسرے کو ہدیے اور تحفے پیش کیے۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کے تحفے، قیمتی جوہر اور فلانے کوہ پیک کر دیے۔ صلح اور رضا کے ساتھ ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔ علی تگین فرار ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے لوگوں کو اس کے تعاقب میں مقرر کیا، یہاں تک کہ اس کو گرفتار کر لی گیا۔ سلطان نے اس کو قید کر کے ہندوستان کے قلعوں میں سے کسی قلعے میں بھیج دیا اور سلطان وہاں سے غزنی چلا گیا اور اس نے موسم سرما غزنی میں ہی گزارا۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق سومنات کو فتح کرنے کے ارادے سے پھر ہندوستان پر لشکر کشی کر دی۔ سومنات سمندر کے کنارے ایک بہت بڑا شہر ہے اور برہمنوں کی عبادت گاہ ہے، اور اس بت خانے میں بہت سے سونے کے بت تھے۔ سب سے بڑے بت کو منات کہتے تھے۔ کتب تاریخ میں دیکھا گیا کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے زمانے میں اس بت کو خانہ کعبہ سے نکال کر یہاں لے آئے تھے، لیکن برہمنوں کی قدیم کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کرشن کے زمانے سے، جس کو 4,000 سال کا عرصہ ہوا ہے، یہ بت برہمنوں کا معبود ہے۔ مختصر یہ کہ جب سلطان شہر تہر والا پتن پہنچا تو اس نے شہر خالی دیکھا۔ حکم دیا گیا کہ غلہ لے لے اور سومنات کا راستہ اختیار کرے۔ جب سومنات پہنچے تو وہاں کے رہنے والوں نے قلعہ کے دروازوں کو سلطان محمود غزنوی کے لشکر کو بند کر دیا، ان کے لیے بند کر دیا۔ لڑائی اور کوشش کے بعد قلعہ فتح ہو گیا۔ غارت گری اور تارجی عمل میں آئی، بہت سی مخلوق قتل اور گرفتار ہوئی، بت خانوں کو مہدم کر کے نیست و نابود کر دیا گیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے وہاں سے واپسی کا علم اٹھایا، چونکہ ہندوستان کے راجاؤں میں سے ایک بڑا راجا پرم دیو نام راستے میں تھا اور اس وقت کے لحاظ سے اس سے جنگ کرنا مناسب نہ تھی، اس لیے سندھ کے راستے سے ملتان کا ارادہ کیا۔ اس راستے میں بعض مقامات پر پانی کی کمیابی اور بعض جگہ پر چارے کی نایابی سے لشکریوں کو بہت تکلیف پہنچی اور بڑی مصیبت اور پریشانی کے ساتھ وہ 417 ہجری 1026 عیسوی میں غزنی پہنچا۔ اس زمانے میں قادر باللہ نے سلطان محمود غزنوی کو خط لکھا اور خراسان، ہندوستان، نیمروز اور خوارزم کے جھنڈے بھیجے۔ سلطان محمود غزنوی اس کے بیٹوں اور بھائیوں کے لیے اس خط میں خطاب لکھے۔ سلطان محمود غزنوی کو کیفر الدولہ اور والاسلام، امیر مسعود کو مشائب الدولہ اور جمال الملت، امیر محمد کو جلال الدولہ اور جمال الملت، اور امیر یوسف کو عزد الدولہ اور مویت الملت خطاب لکھے، اور ان میں سے تو جس کو اپنا ولی عہد کرے گا ہم بھی اس کو قبول کریں گے۔ اور یہ خط سلطان کو بلغ میں ملا۔ اس سال سلطان جاتانی جاٹوں کو سزا دینے کے ارادے سے کہ جنہوں نے سومنات سے واپسی کے وقت سلطانی لشکر کے ساتھ بے ادبی کی تھی اور مختلف قسم کی تکلیف پہنچائی تھی، ایک لشکر عظیم کے ساتھ ملتان کی جانب روانہ ہوا، اور جب وہ ملتان پہنچا تو ایک حکم دیا کہ 1,400 کشتیاں بنائی جائیں اور ہر کشتی پر لوہے کے 3 نہایت قوی اور مضبوط سنگ لگا دیے جائیں، ایک کشتی کے سامنے کے رخ پر اور بقیہ دونوں پہلوؤں پر، چنانچہ جو کچھ بھی ان سنگوں کے مقابلے پر آتا ٹوٹ پھوٹ جاتا اور ناپید ہو جاتا۔ ان تمام کشتیوں کو دریائے جیویں مطلب دریائے سندھ میں ڈلوا دیا گیا، اور ہر کشتی میں 20 آدمی تیر اور کمان اور نقد کی شیشوں کے ساتھ بٹھا دیے، اور جاٹوں کے استحصال کی تیاری کی۔ جاٹ خبردار ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے اہل و عیال کو سندھ کے جزیروں میں بھیج دیا تھا۔ خود مقابلے کے لیے تنہا بیٹھ گئے اور 4,000 کشتیاں اور دوسری روایت کے مطابق 8,000 کشتیاں
دریا میں ڈالی گئی تھی۔ ہر کشتی میں ایک مسلح جماعت تھی۔ جب طرفین کا مقابلہ ہوا تو سخت جنگ ہوئی۔ جاٹوں کی جو کشتی سلطان کے آدمیوں کی کشتی کے پاس آتی، کشتی کی سینگ سے لگتی اور ٹوٹ جاتی، یہاں تک کہ سارے جاٹ ڈوب گئے اور جو باقی گئے تلواروں سے قتل ہوئے۔ سلطان کا لشکر ان کے اہل و عیال کے پاس پہنچا اور سب کو قید کر لیا گیا۔ سلطان کامیاب اور فتح یاب ہو کر غزنی کو واپس چلا گیا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔